سپریم کورٹ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ حکومت کو 6 ماہ میں اس حوالے سے قانون سازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال ایکسٹینشن دینے کے لیے سمری عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ عدالت نے آرمی چیف کو مشروط طور پر کام جاری رکھنے کی اجازت دی اور کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو اب سے تھوڑی دیر قبل سنا دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ کے مطابق آرمی چیف کی موجودہ تقرری 6 ماہ کے لیے ہوگی، جس کے دوران حکومت اس حوالے سے قانون سازی کرے گی۔ اگر کسی بھی آرمی چیف کو اس کی مدت ملازمت میں توسیع دینا ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ملک کو ایک بہت بڑے آئینی بحران سے فی الحال بچا لیا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے کے بعد بھی حکومت نے اگر اپنی غلطیوں سے کوئی سبق نہ سیکھا تو پھر حکومت اپنا وجود کتنی دیر برقرار رکھ سکے گی، یہ کہنا مشکل لگتا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے نے حکومت کی قابلیت کا پول کھول کر رکھ دیا اور اب یہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت چلانے میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حکمران کتنے سنجیدہ ہیں جنہوں نے ایک آسان سے معاملے کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا کہ پورے ملک میں پینک پھیلا رہا، 2 اداروں کے آمنے سامنے آنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے مطابق 6 ماہ میں عدالت دوبارہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ حکومت نے کیا قانون سازی کی۔ عدالت کے مطابق فی الحال مختصر فیصلہ سنایا جا رہا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ عدالت کے مطابق حکومت اور پارلیمنٹ کو قانون سازی کا موقع دیا جا رہا ہے۔ عدالت کو حکومت کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا ہے کہ 6 ماہ میں اس حوالے سے قانون سازی کر لی جائے گی۔ حکومت نے ترمیم کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگا جو انہیں دے دیا گیا ہے۔ عدالت کے مطابق توسیع تقرری یا مدت ملازمت کے حوالے سے حکومت عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی، اس لیے معاملہ اب پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑا جا رہا ہے۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا اس کے مطابق آرمی چیف کو 6 ماہ کی ہی توسیع دی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے پھر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں مشروط توسیع کی منظوری دی۔ سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حکومت نے پہلے ایک موقف اختیار کیا، پھر دوسرا موقف اختیار کیا۔ حکومت عدالت میں آرٹیکل 243(1)(b) پر انحصار کر رہی ہے اور عدالت نے آرٹیکل 243(b) کا جائزہ لیا۔ حکومت آرمی چیف کو آج سے یعنی 28 نومبر سے توسیع دے رہی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آرمی چیف کی موجودہ تقرری 6 ماہ کے لیے ہوگی۔ وفاقی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ 6 ماہ میں قانون سازی کر لیں گے، جبکہ آرمی چیف کی مدت اور مراحل سے متعلق بھی 6 ماہ میں قانون سازی کی جائے گی۔ اس لیے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت آرمی چیف کی تقرری سے متعلق قانون سازی کرے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نئی قانون سازی تک اپنے عہدے پر فرائض انجام دیں گے اور آج عدالت میں پیش کیا جانے والا نوٹیفیکیشن صرف 6 ماہ کے لیے ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مظہر میاں خیل پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل پاکستان انور منصور خان اور آرمی چیف کے وکیل فروغ نسیم عدالت میں دلائل دیتے رہے۔ جنرل ریٹائرڈ کیانی کی ایکسٹینشن اور راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کی دستاویزات بھی سامنے لائے، وہ جب ریٹائر ہوئے تو اس نوٹیفیکیشن کے کیا الفاظ تھے وہ بھی بتائیں۔ بتایا گیا کہ جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، اگر جنرل ریٹائر نہیں ہوتے تو پھر پینشن بھی نہیں ہوتی۔ یہ ریمارک تھے جناب چیف جسٹس پاکستان کے۔ عدالت نے پھر کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ریٹائرمنٹ کے بعد کتنی پینشن ملی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، اگر جنرل ریٹائر نہیں ہوتے تو پھر پینشن بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عدالت نے سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ کیا۔ سماعت دوبارہ شروع ہوئی۔ سماعت کے دوبارہ آغاز پر
اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ آرٹیکل 243 کے تحت آرمی چیف کی دوبارہ تعیناتی کر دی گئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا، آج ہونے والی تعیناتی پہلے سے کیسے مختلف ہے؟ آپ کو ہمیں مطمئن کرنا ہوگا کہ اب ہونے والی تعیناتی درست کیسے ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، نئی تعیناتی 243(1)(b) کے تحت کی گئی ہے۔ جسٹس آصف کھوسہ نے ریمارکس دیے کہ آپ ہمیں مطمئن کریں کہ تعیناتی درست کیسے ہے۔ سمری میں تو عدالتی کارروائی کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ آپ بوجھ خود اٹھائے، ہمارے کندھے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اپنا کام خود کریں، ہمیں درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ عدالت کا نام بھی استعمال کیا گیا تاکہ ہم غلط بھی نہ کہہ سکیں۔ جسٹس آصف کھوسہ نے کہا کہ تعیناتی قانونی ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ آج سے تعیناتی یعنی 28 نومبر سے تعیناتی کر دی گئی ہے۔ تعیناتی اور توسیع سے متعلق آرمی ریگولیشن کی کتاب کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اس کتاب پر لکھا ہے کوئی غیر متعلقہ شخص پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں آپ نے اس کتاب کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے؟ بھارت اور دیگر ممالک میں آرمی چیف کی تعیناتی اور مدت واضح ہے۔ اب عدالت میں معاملہ پہلی بار آ گیا ہے تو واضح ہونا چاہیے۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ قانون میں تعیناتی کی مدت کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ اٹارنی جنرل نے اس پر موقف اپنایا، اگر مدت مقرر نہ کرے تا حکم ثانی آرمی چیف تعینات ہو گیا، مدت مکمل ہونے کے بعد جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے۔ ہم نے آئین و قانون کو کیا دیکھا؟ ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، کہہ دیا گیا تینوں جج CIA کے ایجنٹ ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے سماعت کے دوران۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ریمارکس دیے۔ کل آپ یہ کہہ رہے تھے جنرل ریٹائر نہیں ہوتا، واضح ہونا چاہیے جنرل کو پینشن ملتی ہے یا نہیں۔ پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فورم نہیں جو سسٹم کو ٹھیک کر سکے۔ اس موقع پر بینچ کے رکن جسٹس مظہر میاں خیل نے بھی ریمارکس دیے کہ یہ بھی طے کر لیا جائے کہ آئندہ توسیع دی جائے گی یا تعیناتی ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے، ہم نے آئین و قانون کو کیا دیکھا؟ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم بھارت کی حمایت پر کام کر رہے ہیں، CIA کے ایجنٹ ہیں۔ 5th جنریشن وار کا بھی کہا گیا، ہمیں پوچھنا پڑا کہ یہ 5th جنریشن وار ہوتی کیا ہے؟ کہا گیا سپریم کورٹ کے ججز کو بھارتی چینل پر چلایا جا رہا ہے۔ آئینی اداروں کے بارے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس کھوسہ کے ریمارکس پر اٹارنی جنرل نے کہا، ہماری بحث کا بھارت میں بہت فائدہ اٹھایا گیا لیکن سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ آپ 3 سال کے لیے توسیع دے رہے ہیں، کل کوئی کابل جنرل آئے گا تو پھر کیا اسے 30 سال کے لیے توسیع دے گے؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا، یعنی جسٹس کھوسہ نے پوچھا کہ آپ 3 سال کے لیے توسیع دے رہے ہیں، کل کوئی جنرل آئے گا تو اسے 30 سال کے لیے توسیع دیں گے؟ تو چیف جسٹس پاکستان نے اس کیس میں اور بھی اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے یہ کہا آئینی اداروں کے بارے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ 3 سال کے لیے توسیع دے رہے ہیں تو کل جو جنرل آئے گا اسے کیا اس سے زیادہ توسیع دیں گے؟ تو جسٹس آصف کھوسہ نے کہا، مزید یہ کہا کہ آرمی ایکٹ میں ابہام ہے، آپ رولز میں ترمیم کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایڈوائزری کردار لکھ کر دے دیا۔ جنرل کیانی اور رائل چیف کی دستاویزات عدالت میں پیش کر دی گئی تو عدالت کی جانب سے نوٹیفیکیشن طلب کرنے پر جنرل ریٹائرڈ کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع اور جنرل رائل چیف کی ریٹائرمنٹ کی دستاویزات بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ تو نوٹیفیکیشن پڑھنے کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ توسیع کس نے دی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے سمری تیار کی جاتی ہے۔ پاکستان نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کیا قانون بنانے میں آپ کتنا وقت لیں گے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا قانون بنانے کے لیے ہمیں 3 ماہ کا وقت چاہیے، قانون سازی کے لیے مزید 3 ماہ چاہیے۔ تو چیف جسٹس آصف کھوسہ نے کہا کہ پھر ہم 3 ماہ کے لیے توسیع کر دیتے ہیں۔ جسٹس آصف کھوسہ نے کہا کہ عدالت نے توسیع کر دی تو قانونی مثال بن جائے گی، آپ نے کہا کہ قانون سازی کے لیے 3 ماہ چاہیے تو ہم 3 ماہ کے لیے توسیع کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ جن جن لوگوں نے ملک کی خدمت کی وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ حکومت پہلی بار آئین پر واپس آئی ہے، جب کوئی کام آئین کے مطابق ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ بند جاتے ہیں۔ معزز چیف جسٹس نے مزید کہا عدالت کا کندھا استعمال نہ کریں، آئندہ کے لیے بھی سپریم کورٹ کا نام استعمال نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 243 میں 3 سال تعیناتی کا ذکر نہیں۔ آرمی چیف کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے بھی آج دلائل دیے۔ انہوں نے کہا وہ عدالت کو یقین دلاتے ہیں کہ آرٹیکل 243 کو وہ بہتر کر لیں گے۔ آرٹیکل 243 میں تنخواہ، الاؤنس اور دیگر چیزیں شامل کریں گے۔ اس کا بیان خلفی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ سمری سے 3 سال کی مدت ملازمت کے الفاظ حذف کر دیں۔ عدالت جنرل قمر جاوید باجوہ کو کام جاری رکھنے کی مشروط اجازت دینے پر رضا مند ہے۔
عدالت نے اٹارنی جنرل فروغ نسیم سے 4 رکعت مشتمل بیان خلفی طلب کیا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو کام جاری رکھنے کے لیے مشروط اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل فروغ نسیم 3 ماہ میں متعلقہ قانون سازی کا بیان خلفی دیں۔ آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن میں ان کی مدت ملازمت درج نہیں ہوگی۔ سمری میں سے 3 سال کی مدت نکال دیں گے۔ تنخواہ اور مراد سے متعلق چیزیں سمری سے نکال دیں تاکہ 6 ماہ میں قانون سازی کر لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام ریکارڈ کا حصہ ہو، قانون درست ہونا چاہیے۔ بعد عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وہ مختصر آرڈر جاری کریں گے۔ چند گھنٹوں کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا۔ جب دوبارہ کیس کی سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل نے آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع کی نئی سمری سپریم کورٹ میں پیش کی۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی مشروط توسیع دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد یعنی جب عدالت کا فیصلہ ہے تو اس پر مختلف ری ایکشن بھی آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پر اپنا ری ایکشن دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اداروں کے درمیان تصادم سے عدم استحکام لانے والے ہار گئے۔ بیرونی دشمنوں اندرونی مافیا کے لیے آج یہ مایوسی کا دن ہے۔ آرمی چیف کے وکیل فروغ نسیم سے بھی پوچھا گیا کہ کیا فیصلہ توقعات کے مطابق ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ عدالتی فیصلے سے لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کا توسیع کا نوٹیفیکیشن نہیں مانا گیا اور اب آرمی چیف کی قسمت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 6 ماہ تک حکومت پارلیمنٹ سے قانون سازی کرا لیتی ہے تو اس کے بعد آرمی چیف کو اس کی مدت کے لیے توسیع دی جا سکتی ہے۔ تو معاملہ انتہائی دلچسپ ہو گیا ہے۔ اگر پارلیمنٹ آرمی چیف کو 6 ماہ کے بعد ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایکسٹینشن کتنی مدت کے لیے ہوگی؟ کیا آرمی چیف کو اگلے 3 سال کے لیے توسیع دی جا سکے گی؟ تو یہ 6 ماہ اور اگلے 3 سال ملا لیے جائے تو کیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع 3.5 سال ہوگی؟ اب اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں کرنا ہے اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس معاملے پر قانون سازی مکمل کر سکے گی؟ اس کے لیے اسے اپوزیشن کا تعاون درکار ہوگا جو حکومت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ کیا حکومت یہ مشکل ٹاسک پورا کر سکے گی؟ اور اپوزیشن جو موجودہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتی اور حکومت اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے، دھرنے ہو رہے ہیں، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ اپوزیشن اب قانون سازی کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ بظاہر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئینی بحران کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن بقول منیر نیازی حکومت کے لیے ابھی اور بہت سے امتحان باقی ہیں۔ یعنی ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو جب میں نے ایک اور دریا کے پار اتر کر دیکھا۔